صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، نیت میں فقط حسن ہوگا آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج، محبت کی شادی کا لفظ بہت عام ہے۔ وہ لوگ شادی سے پہلے ہی جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں، بلکہ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد محبت کا تصور ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو جتنی محبت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس اجر کا کوئی تصور یہاں تک پیش کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبت و بھری زندگی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ بات سمجھائی کہ یہ دونوں انسانوں اور دو جسموں کا ملاپ نہیں، بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے، اس لیے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر میں نا تجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بہترین فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنمائی ہو تو بچ سکتے ہیں۔ ایک صحیح رہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے سے چل چکا ہو جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کو تجویز کو بھی زیادہ وزن دے، ان کو موقع دے، وہ چناؤ کرے اور چننے کے بعد لڑکے اور لڑکی سے بھی پوچھا جائے۔ اگر 2-4 تجاویز موجود ہے تو لڑکے اور لڑکی کو ان میں سے منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اسی طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا جس میں سب کی منشا اور رائے بھی شامل ہوں گی، اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کی بھی چانسز کم ہوں گے۔ کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کر شادی کرتے ہیں، بڑوں کا اس میں کوئی مشورہ شامل نہیں ہوتا، کوئی برکت شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں پر 1-2 سال شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کے باوجود جب شادی کرتے ہیں تو جلد ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس معاشرے میں 90% عورتوں کو طلاق ہو جائے، بھلا اس کے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ دھکے کھاتی پھرتی ہے، کبھی ادھر للچا کے دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتی ہے۔ مگر دین اسلام میں کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر شفقت فرمائی کہ نکاح کے ذریعے خاوند تمہارے ذمہ دار بنے گا اور تمہارے ماں باپ اس میں شریک ہوں گے، لہذا وہ تمام رشتے جن میں ماں باپ بھی نیک اور دیندار بھی نیک ہو، اور نیکی اور دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکا اور لڑکی بھی اپنی نیکی کو سامنے رکھے اور پھر رشتے دین پر طے ہو۔
تو ایسے تمام گھرانوں کے اندر سکون ہوتا ہے اور محبتیں ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے۔